آج مسلمان پنجاب کے ساتھ کھڑے ہیں، وہی مسلمان جنہیں دیش کا غدار کہا جاتا ہے، جنہیں دیش دروہی کہا جاتا ہے۔ ایسی کیا بات ہے کہ وہی مسلمان اس دیش میں رہنے والے کسی بھی ذاتی کسی بھی مذہب کے لوگ جب پریشانی میں ہوتے ہیں تو یہ مسلمان اپنے جان مال کے ساتھ ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہاں سے ان کو یہ موٹیویشن ملتا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پنجاب کی، وہ سکھ کمیونٹی جو ہمیشہ اس دیش کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی رہتی ہے۔ آج جب وہ سکھ بھائی پریشانی میں آئے تو سب سے پہلے مسلمانوں کے نوجوان، مسلمانوں کے بوڑھے، ایون کہ مسلمانوں کے بچے بھی اپنے سکھ بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے سامنے آئے۔ اور یہ صرف اس دیش کے لوگوں نے نہیں بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے مسلمان پنجاب کی مدد کر رہا ہے۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ مسلمان اس طرح سے مدد کرنے کے لیے سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی جب 2013 میں اتراکھنڈ میں سیلاب آیا تب بھی مسلمانوں نے اسی طرح سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بغیر یہ دیکھے کہ کون کس ذاتی کا ہے، کس مذہب کا ہے، مسلمانوں نے اس طرح سے مدد کی۔ اور 2018 میں جب کیرلا میں سیلاب آیا تب بھی مسلمانوں نے اپنی مسجدیں اپنے مدد سے کھول دی تھی انسانیت کے لیے۔ لیکن بات یہ آتی ہے کہ مسلمانوں کو اتنی مدد کرنے کے لیے موٹیویٹ کون کرتا ہے، جس کی وجہ سے جب بھی یہ دیش یا اس دیش میں رہنے والے لوگ مصیبت میں آتے ہیں تو یہ اپنی جان اور اپنے مال کی قربانیاں دے دیتے ہیں۔ یہ سب موٹیویشن مسلمانوں کو ملتا ہے قرآن سے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ قرآن کی سورہ انفال آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بھی تم سے کوئی مدد مانگے تو تم پر اس کی مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے انسان پر رحم کیا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا۔ یعنی اسلام کا پیغام سمپل ہے کہ مذہبی لیبل مت دیکھو، انسانیت دیکھو۔ پنجاب کے سیلاب نے صرف گھر نہیں ڈبوئے بلکہ انسانیت کا بھی امتحان لیا ہے، اور مسلمانوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ اسلام صرف نماز اور روزہ ہی نہیں بلکہ اسلام انسانیت کی خدمت کا بھی نام ہے۔